آغاز کرنا ہے وہ ہے مسئلہ اعانت اور استعانت۔ سادے لفظوں میں اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نبیوں سے، صالحین سے، صحابہ سے، ان سے مدد طلب کرنا۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو اگر یہ جائز ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ امت کے سب سے بڑے گروپ جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، اہل سنت، میلاد منانے والے، یا رسول اللہ پکارنے والے، اس امت کے سواد اعظم کو مشرک کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ مشرک کا مطلب صاف سیدھا کیا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ تو مشرک اور کافر اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ بڑی جلدی کرتے ہیں لوگ شرک کا فتویٰ لگانے میں۔ انشاءاللہ تعالی کسی مناسب ٹائم میں مسئلہ شرک بھی بیان کروں گا، لیکن فی الحال غیر اللہ سے استمداد، مدد طلبی پر گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، فتویٰ لگانے والے اپنے فتوے پر پھر قائم بھی نہیں رہتے، خود ہی لگاتے ہیں فتویٰ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے گا وہ مشرک ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ بدعتی ہے، پھر خود ہی وہ غیر اللہ سے مانگنے چل پڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں مہینہ پہلے ایک مولوی صاحب آئے، ان کے ساتھ ایک اور مولوی صاحب بھی تھے۔ مجھے آواز دی، میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں جی مسجد میں اپیل کرنی ہے چندے کے حوالے سے۔ میں نے کہا جی کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے جی کیروڑ پکا دارالقرآن ہمارا مدرسہ ہے، ہم وہاں سے آئے مدرسے کے لیے اپیل کرنے۔ میں نے کہا یار آپ کے مدرسے میں تو سبق یہ پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کے عقیدے کے ہر بندے کا یہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، مخلوق سے مانگے، نبیوں سے مانگے، ولیوں سے مانگے، اللہ کے بندوں سے مانگے، وہ تو شرک کر رہا ہے، وہ تو مشرک ہے، اور آپ یہاں آج خود مانگنے آ گئے۔ خیر تو ہے، آپ اپنے عقیدے پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز ہی نہیں، جو مانگے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ آپ خود مشرک بننے آ گئے، اور آئے بھی ہمارے سنی بریلویوں کی مسجد میں۔ تو کہنے لگے ہم اللہ سے مانگنے آئے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ میں نے کہا پھر اجازت مجھ سے مانگنے کا کیا مطلب؟ اجازت بھی اللہ سے مانگو نا۔ اور پھر چندہ نمازیوں سے مانگنے کا کیا مطلب؟ کیا نمازی تمہیں خدا نظر آتے ہیں؟ تم نے کہا میں نے اللہ سے مانگنا ہے، تو پھر سڑک پہ کھڑے ہو جو کہو یا اللہ ہمیں دے۔ چلو پھر مسجد میں ہی آ گئے تو آ جاؤ، بسم اللہ 2 رکعت پڑھو اور پڑھ کے کہو یا اللہ ہمیں دے۔ لیکن تم نے اللہ سے تو نہیں مانگنا، تم نے تو کہنا ہے بھائی مدرسے میں مسافر طالب علم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، سب کو یتیم بھی بنا دینا ہے، مسکین بھی بنا دینا ہے، پھر کہنا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، آپ لوگ فضائل بیان کرو گے۔ تو آپ نے مانگنا تو مخلوق سے ہے بھائی، ہمیں پٹی پڑھاتے ہو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو کہ تو مشرک ہو جاؤ گے، یہ خود کیا کرنے آئے ہو؟ تو مجھے کہنے لگے اصل میں دیتا اللہ ہے، یہ بندے وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا مرو، ہم بھی یہی کہتے ہیں دیتا اللہ ہے، نبی وسیلہ بن جاتے ہیں۔ نبیوں سے مانگنا، اللہ کے پیاروں سے مانگنا، اصل میں اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ شانیں، یہ رتبے، یہ عظمتیں، یہ بزرگیاں کس نے عطا کی ہیں؟ بولیں اللہ نے عطا کی ہیں نا۔ یہ کیا ہوا بھائی، جب ضرورت پڑے تو مسئلہ سیدھا کر لیا، جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر مسئلہ وہی ٹیڑھا کر دیا، نہیں مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے؟ اللہ نے تو خود مانگنے کا حکم تک دیا قرآن میں بھائی۔ سمجھ آ رہی نا؟ سب سے پہلے ہمارا جو موقف ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ مستقل یعنی خود بخود اور غیر محتاج ہو کر مدد کرنے والا صرف و صرف اللہ ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مستقل یعنی خود بخود مدد کرنے والا نہیں، غیر محتاج ہو کر مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جو بھی مدد کرے گا وہ محتاج ہوگا اللہ کا، اللہ کی طرف سے اس کو طاقت، قدرت، پاور، اجازت اگر حاصل ہوگی پھر ہی وہ مدد کر سکتا ہے، وگرنہ مدد وہ اللہ ہے جو مدد کرنے میں بھی کسی کا محتاج نہیں اور باقی شانوں میں بھی کسی کا محتاج ہے۔ تو غیر محتاج ہو کر مدد کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ مستقل یعنی خود بخود اپنی ذاتی پاور اور طاقت سے مدد کرنا، یہ کون ہے ایسا مددگار؟ صرف اللہ۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہیں خواہ وہ اولیاء ہیں، جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ مستقل نہیں ہوتے، خود بخود نہیں کرتے، وہ غیر مستقل ہوتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے وہ پاور لے کر، خدا کی توفیق لے کر، خدا کے اذن اور اجازت لے کر وہ مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ محتاج ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے اذن کے، اللہ کی توفیق کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، سمجھ آ گئی نا؟ مستقل غیر محتاج ہو کر صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، جبکہ محتاج ہو کر اور غیر مستقل ہو کر یہ اللہ کے بندے بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ عام طور پر اس کے جواب میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، پھر ترجمہ اس کا جملہ خبریہ والا کرتے ہیں، جبکہ یہ جملہ خبریہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جملہ انشائیہ ہے۔ اس کا ترجمہ پھر یہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہیں والا ترجمہ یہ جملہ خبریہ کا ہوتا ہے، جبکہ یہ تو جملہ ہی انشائیہ ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بندوں کو دعا سکھائی ہے، کیا سکھائی ہے؟ دعا سکھائی ہے۔ تو تفسیر خازن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے لکھا ہوا ہے من قسم الدعاء، کہ یہ آیت بھی دعا کی قبیل سے، دعا کی قسم میں سے ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ دعا ہے، یہ یاد رکھیں، اور پھر جملہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، کیا کہ ہم معبود مان کر صرف تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی تعظیم کریں، معبود مان کر صرف تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی تعظیم کریں، اور معبود مان کر ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کریں، یہ ہمیں تو توفیق دے۔ کیونکہ یہ دعا ہے نا، تو دعا کا ترجمہ یوں ہوگا کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم معبود مان کر، اپنا رب مان کر، خدا مان کر، الہ مان کر صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کریں، باقی اگر کسی اور سے مدد مانگے تو اس نظریے سے نہیں، بلکہ ان کو اللہ کی مخلوق مان کر ان سے مدد مانگے۔ باقی آیتیں تو بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں دیکھو نا، یہاں پر لفظ ہے ایاک نستعین، ایاک پہلے ہے، یہ ضمیر ہے منصوب منفصل، یہ ضمیر پہلے ہے اور نستعین کا فعل بعد میں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف۔ جب ضمیر پہلے آ جائے فعل بعد میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد صرف اور صرف تجھ سے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا بھائی، میں کہتا ہوں قرآن پڑھو۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، جیسے ایاک نستعین، اور ادھر بھی پہلے کیا ہے؟ ایایا فاتقون، تو یہاں بھی ترجمہ بنے گا صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جو رب یہ فرماتا ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اسی رب کا ایک اور فرمان سن لیں، وہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو آگ سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ کیا مطلب ہے؟ ڈرو آگ سے۔ ادھر فرمایا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور ادھر فرمایا کہ آگ سے بھی ڈرو، تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ معبود مان کر، رب سمجھ کر
صرف مجھ سے ڈرنا ہے، مخلوق سمجھ کر اور میرا محتاج سمجھ کر آگ سے بھی ڈرنا ہے، باقی چیزوں سے بھی کیا ہے، ڈرنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ معبود مان کر صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں توفیق دے کہ ہم معبود مان کر، رب مان کر صرف اور صرف تجھے ہی پکاریں، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کریں، معبود مان کر۔ باقی اگر کسی سے مدد مانگنی پڑ جائے تو ہمیں یہ نظریہ نہیں رکھنا، بلکہ یہ نظریہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا محتاج ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق مان کر مخلوق سے مدد مانگنا یہ تو نبیوں کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر دلائل آئیں گے۔ ابھی قرآن حکیم کی چند ایک آیتیں سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ اللہ نے آپس میں تعاون کرنے کا، مدد کرنے کا حکم فرمایا کہ نہیں؟ بولے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو بات صاف سی ہے، ہمارا موقع بالکل صاف سا ہے بھئی، رب مان کر صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، باقی اگر کسی اور سے مدد مانگنی ہے جو کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں میں، تو وہ کیا مان کر مدد کرنی ہے؟ مخلوق مان کر۔ سمجھ آ گئی نا؟ معبود مان کر صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے مددگاروں کا ذکر فرمایا۔ حضور کے مددگار کون کون ہیں؟ 28واں پارہ ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی نبی پاک علیہ السلام کا مددگار ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن، متقی، پرہیزگار، صالح آدمی جو ہیں، صالحین جو ہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ اللہ بھی حضور کا مددگار، جبریل بھی حضور کا مددگار، مومن بھی حضور کے مددگار۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے علاوہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ تو پھر وہ مدد کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ وہ رب ہو کر مدد کر رہے ہیں یا رب کی مخلوق ہو کر؟ مخلوق ہو کر۔ تو مخلوق کی مدد کر سکتی ہے، قرآن بتا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے جو مددگار ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین بھی آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ اسے سن لے ایک اور آیت بھی، فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ وہ ہے اے محبوب جس نے آپ کی تائید کی، جس نے آپ کی تائید کی، کس چیز کے ساتھ؟ بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی اللہ نے آپ کی تائید کی ہے، آپ کی مدد کی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ بھی مددگار ہے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے بندے بھی کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اے محبوب یہ جو آپ کی امتی ہیں نا، آپ کے غلام ہیں، اگر یہ آپ سے مدد مانگے تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ یہ کیا سنایا میں نے؟ قرآن۔ کیا قرآن میں آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، جہاں پر ہے نا مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہاں یہ ہے کہ معبود ہو کر صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ درخت ہو، وہ پتھر ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب ہو کر کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اس شان کے ساتھ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، جبکہ مخلوق ہو کر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کون کون مددگار ہے، سبحان اللہ۔ فرشتے بھی
مددگار، صحابہ بھی مددگار، اور رسول اللہ کو تو حکم ہے رب کا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، حبیب اگر یہ آپ سے مدد مانگیں تو آپ کے اوپر لازم ہے ان غلاموں کی مدد کرنا۔ تو نبی پاک نے کہا نہ صحابہ نے کہا، بھئی کمال ہو گیا، مدد تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ سرکار نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مدد تو صرف تو ہی کرتا ہے، یہ مجھے کیا حکم دے دیا۔ سرکار کو پتہ تھا کہ معبود ہو کر مدد بس اللہ ہی کرتا ہے، رب ہو کر صرف وہی مدد کرتا ہے، میں اللہ کا محبوب ہو کر، اس کی مخلوق ہو کر بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ انفال، اسی سے چند لفظ نیچے آ کر وہاں پر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، والذین، متشابہ لگ رہا ہے مجھے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہوں سیدھا ہو گیا جی کام، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہجرت کرنے والے صحابہ بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ حضور کے صحابہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والے صحابہ کی مدد کی، کیا کی؟ مدد کی، آووا ونصروا، مدد کی اور ان کو جگہ دی۔ تو پتہ چلا صحابہ مددگار ہیں، گواہ قرآن ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ جن صحابہ نے مکہ سے مدینے میں آنے والے صحابہ کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آنے والے اور مدینے میں بیٹھے ان مکہ سے آنے والے صحابہ کی مدد کرنے والے، ان کو اپنا گھر بار پیش کرنے والے، یہ سارے کے سارے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روٹی ہے، عزت والا رزق ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ صحابہ بھی کیا ہیں؟ مددگار ہیں، اور اللہ نے تو مدینے والے صحابہ کا نام ہی رکھا ہے مددگار، انصار۔ سورہ توبہ کے اندر یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ لفظ ہیں من المہاجرین والانصار، نیکی کے اندر سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے لقب دیا انصار، مددگار۔ بھائی وہ مدد کرتے ہیں اس لیے تو نام رکھا نا مددگار، مدد کرنے والے۔ تو قرآن کی آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس طرح اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی اللہ کے اذن، توفیق اور اجازت سے مدد کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ دیکھیں نا، نبیوں سے پکی توحید کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، اوے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کرے گا، تم میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی مدد مانگ رہے ہیں اپنے امتیوں سے، نبی امتی سے مدد مانگے تو فرق نہیں پڑتا، اگر امتی نبی سے مدد مانگ لے تو فرق پڑ جائے گا، بولیں بھائی؟ خواہ بخواہ لوگوں نے اس مدد کے مسئلے پر بھی ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، جی شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، ایسے شرک ہو جائے گا؟ اللہ کیا شرک کی تعلیم دے سکتا ہے؟ بولیں نہیں، کبھی بھی نہیں دے گا۔ اب اللہ نے ایک اور مقام پر تعلیم دی ہے، سورہ محمد ہے، 26واں پارہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم کس کی مدد کرو گے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے بندوں کو مدد کرنے کی توفیق دی ہے۔
اس لیے تو فرمایا نا مدد کرو، اگر کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں تمہارے قدموں کو اللہ مضبوط کرے گا، پختہ کر دے گا۔ تمہارے قدم کبھی بھی حق کے راستے سے سلپ نہیں ہوں گے، ڈگمگائیں گے نہیں۔ کب؟ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے دین کے بھی مددگار ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی مددگار ہیں۔ تو صحابہ بھی مددگار ہیں، رسول اللہ بھی مددگار ہیں، بار بار قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں۔ ایک اور مقام سے سن لیں، میں نے ایک دن عرض کیا تھا جب یہ مدد والا مسئلہ چھڑے گا نا تو انشاءاللہ آیتیں ایسے آئیں گی، دلیلیں آپ کے سامنے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے کھلے سمندر کی طرح دلائل موجود ہیں ہمارے سامنے، قرآن حکیم سے، احادیث طیبہ سے۔ ہمارے امام اہل سنت پر کسی نے اعتراض کر دیا، تم کہتے ہو نبی مشکل کشا ہے، مددگار ہے، تو دلیل پیش کرو۔ امام اہل سنت نے لکھنا شروع کیا، 300 حدیثیں لکھ دی۔ کتنی حدیثیں؟ 300 حدیثیں لکھ دیں کہ اللہ کی توفیق سے نبی مددگار ہیں، نبی مشکل کشا ہیں۔ 60 آیتیں لکھ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ لیں۔ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جن کا ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی لکھی نعت میں بہانے سے پڑھتا ہوں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، تو وہ امام اہل سنت۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور مومن بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ بھی مددگار، رسول اللہ بھی مددگار، اور مومن بھی مددگار ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی چند آیات ایسے طائرانہ نظر سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلہ پر کافی ڈیٹیل سے اور گفتگو ہونی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ درس و بیان ہوا اللہ کریم اس کو سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنا بھی سمجھ لینا تو کافی ہوگا کہ معبود مان کر صرف اللہ سے مانگنا ہے، مخلوق مان کر جس سے مرضی مانگو۔ کیا مان کر؟ مخلوق مان کر، بس وہ خواہ زندہ ہو خواہ وہ وفات پا چکا ہو، اللہ کی توفیق سے اللہ کے پیارے مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔